نافع ٹی وی بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. 2023 عیسوی سال کے اعتبار سے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آج 23 کہہ رہے 22 معذرت 2022 30 دسمبر ہے اور 2023 میں ہم انشاءاللہ داخل ہونے والے ہیں ایک دن کے بعد. تو اس مناسبت سے کہ اس وقت شریعت کا کیا حکم ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے، اس بات کی تھوڑی سی نشاندہی اور اس پر کچھ گزارشات عرض کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم ایک مذہب یعنی اسلام کو فالو کرتے ہیں. تو ہم نے اپنی رائے سے کوئی بھی کام اختیار نہیں کر سکتے، کوئی بھی کام آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے. دنیا میں زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ 2. تیسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو میری چاہت ہے، جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، جس کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں، اس پہ میں زندگی گزاروں، یعنی کہ اپنی چاہت کو پورا کرتا رہوں. ایک یہ طریقہ ہے. ایک وہ طریقہ ہے کہ جو خالق نے میرے لیے وضع کیا ہے، میرے مالک نے میرے لیے تیار کیا ہے، یا میری شریعت نے میرے لیے وضع کیا ہے. ایک وہ طریقہ ہے کہ میں اس کو فالو کروں، اپنی چاہت پر نہ چلوں. یہ 2 طریقے دنیا میں زندگی گزارنے کے ہیں. ایک آدمی، ایک انسان اپنی چاہت سے زندگی گزارے، اور ایک یہ ہے کہ رب کی چاہت سے زندگی گزارے. تو زندگی دونوں راستوں سے گزر ہی جائے گی. بہرحال اپنی چاہت کو پورا کرتا کرتا زندگی گزار رہا ہے، بچپن سے بڑھاپے تک پہنچ گیا اور پھر قبر میں چلا گیا، زندگی وہاں سے بھی گزر جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ اپنی چاہت کو پورا کرے گا زندگی نہیں گزرے گی، گزرے گی. اور ایک وہ طریقہ ہے جو اللہ نے میرے لیے وضع کیا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں میں اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، اس میں بھی زندگی گزرے گی اور قبر میں چلا جائے گا. لیکن ان دونوں زندگیوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں زندگیوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو انسان اپنی چاہت کو مقدم رکھ کر اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارتا گزارتا دنیا سے جائے گا، تو بس وہ دنیا تو اپنے مقدر کی جو اس کی اللہ نے لکھی ہے جتنی، وہ تو پالے گا، لیکن مرنے کے ساتھ ہی اس کا حساب کتاب ختم. اس کو کسی عمل پر جزا نہیں ملنے والی، اور اس کے لیے کوئی آگے کا راستہ نہیں کھلا ہوا، بند ہے راستہ. اور جس نے اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاری، دنیا اس کو بھی مقدر کی ملی جتنی اللہ نے اس کی لکھی تھی،
لیکن آخرت میں اللہ نے بڑے مرنے کے ساتھ جو اس کو اللہ نے اس کے لیے جو جزا تیار کر رکھی تھی، یا اس نے جو اللہ کی چاہت کو مقدم رکھا، اللہ کی چاہت کو پورا کیا، اس پر جو اللہ نے اس کو انعامات دینے تھے، اس کی بارشیں شروع ہو گئیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں، جو عقل مند ہوگا وہ کیا کہے گا؟ بھئی میں اپنی چاہت کو پورا کیوں کروں؟ میں تو اللہ کی چاہت کو پورا کروں گا کہ دنیا تو اس کو بھی مقدر کی مل رہی ہے، مجھے بھی مقدر کی مل رہی ہے، لیکن اس کی دنیا جو ہے وہ دنیا کی سے جیسے ہی گیا ختم ہو گئی، اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ لیکن میں اللہ کی چاہت کو اگر پورا کروں گا، دنیا مقدر کی مجھے بھی ملے گی، لیکن میرا چیپٹر کلوز نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کہ زندگی کے یہ جو ایام تم گزار رہے ہو نا، اس کو، یہ تمہارا صحیفہ ہے، اس کو اپنے اعمال کے ذریعے سے دوام بخشو، اس کو عمل سے بھر دو۔ یہ دنیا دار العمل ہے، اس کو اعمال کے ذریعے سے مزین کر دو ان ایام کے صحیفے کو۔ تو ہم نے اگر ان ایام کو اعمال سے مزین کیا تو پھر اللہ وہ چاہتیں ہماری پوری کرے گا جو ہماری سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے نا، اے بنی آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ بس اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے ہیں تو پھر میں وہ تیری چاہتیں پوری کروں گا جو تیری سوچ و گمان میں بھی نہیں۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اپنی منچاہی میں ہی لگا رہا، منچاہی زندگی گزارتا رہا، تو تجھے میں تیری چاہت میں تھکا دوں گا، ہوگا پھر آخر میں وہی جو میری چاہت ہے۔ تو بے وقوف ہے وہ انسان کہ جو اتنے بڑے خالق اور مالک سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اپنی چاہتیں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ او بھائی، ہونا تو وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے۔ اگر تمہیں کچھ مل رہا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے لیے، پھر بھی تم نافرمانی کر رہے ہو، وہ اللہ تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ہر وقت اس کے در کھلا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی چاہتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دنیا کی دوڑ ہے اور دنیا کمانے کی فکر ہے، اور اس کی دوڑ میں لگے ہیں، خوب تھک رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم یہ کام اللہ کے سپر کر دیں تو پھر اللہ ہماری چاہتوں سے بڑھ کے، ہماری سوچ اور گمان سے بڑھ کے ہمیں عطا کریں گے۔ تو فائدہ مند اور عقل مند آدمی کون ہے؟ جو اپنا فائدہ دیکھتا ہو نا۔ عقل مندی کی کیا نشانی؟ جہاں جو آدمی اپنے فائدے کا سوچتا ہو اس کو آدمی بولتا ہے بڑا ہوشیار ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ہوشیاری پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے کہ جو آدمی اپنے دنیا اور آخرت کے دائمی نفع کو نہ دیکھ رہا ہو تو اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہوگا؟ ہیں بھائی بولو، کہ دنیا اور آخرت کا دائمی نفع کس میں ہے؟ اللہ کی چاہت کو پورا کرنے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سال ختم ہو رہا ہے، دو کام کرنے، گزرے ہوئے ایام کا محاسبہ کرنا، گزرے ہوئے ایام کا محاسبہ کرنا، اور آگے کے لیے لائحہ عمل طے کرنا، پلاننگ، آگے کی پلاننگ کرنی ہے، اور جو گزار دیے دن اس پر ہم اپنا محاسبہ کریں، کون اس سال کا کون سا دن اللہ کی چاہت کے مطابق گزرا اور کون سا دن اللہ کی نافرمانی میں گزرا، کون سی گھڑیاں میری اللہ کی فرما برداری میں گزری اور کون سی گھڑیاں اللہ کی نافرمانی میں۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہم ان چکروں میں پڑ ہی نہیں رہے، ہم تو کسی اور ہی چکر میں لگ چکے ہوئے ہیں۔ ہم نے بولا ہے کہ بھئی اب تو دسمبر شروع ہو گیا، 31 دسمبر کی تیاری کیسے کرنی ہے جشن منانے کی، اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، دسمبر کی آخری تاریخوں میں سارے سال کا محاسبہ، آڈٹ جسے کہتے ہیں۔ بھائی کسی بھی کمپنی میں جب کلوزنگ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آخری دن کے لیے جشن کی تیاری کرتے ہیں، یا اس کی فکر ہوتی ہے کہ پچھلے سال ہمیں کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ لاجیکلی بھی ایک بات جو ہے نا آدمی کو سمجھنی چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اگر ہمارا تعلق کسی کمپنی سے ہے تو اس کمپنی کے جو آخری کے دن ہوتے ہیں انتہائی سخت ہوتے ہیں، کام بڑھ جاتا ہے۔ فائننس کے جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ بھئی، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ
بجٹ کیا نکل رہا ہے، کتنا ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری اکانومی کہاں کھڑی ہے، کتنا نفع ہوا کتنا نقصان ہوا، تاکہ آئندہ سال ہم اس کی پہلے سے پلاننگ کر لیں کہ کہاں کہاں ہم نے پچھلے سال غلطیاں کی ہیں، اب نہیں کریں گے۔ یہ تو ہم دنیاوی شعبوں میں دیکھ رہے ہیں۔ تو بھئی اتنا بڑا ہم نے ایک مرحلہ طے کرنا ہے، دنیا کی زندگی مختصر سی، پھر اس کے بعد مرنے کے بعد لامتناہی سلسلہ ایک زندگی کا شروع ہونے والا ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا۔ اس کے نفع اور نقصان کی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ دنیاوی کمپنی بھئی دنیا کی زندگی سے متعلق ہے، دنیا کی زندگی ختم ہوئی، کمپنی بھی ختم ہو گئی۔ کوئی آدمی اپنی پوری کمپنی قبر میں لے کے گیا ہے؟ بولو بھائی، کبھی بھی کوئی آدمی اپنے مال و دولت اپنے بینک بیلنس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا، اکیلا جاتا ہے۔ ساتھ لے کے کیا جاتا ہے؟ وہ سرمایہ اعمال صالحہ کی صورت میں جو اس کو آگے قبر میں کام آنے والے ہیں، محشر میں کام آنے والے ہیں، پل صراط پر کام آنے والے ہیں، جنت میں لے جانے والے ہیں، وہی کام آنے والا ہے۔ یہاں ہماری پلاننگ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، 31 دسمبر آنے والا ہے، نیو ایئر نائٹ کیسے منانی ہے، اس کے چکروں میں لگے ہوئے۔ 25 دسمبر کو ہے مسلمان عیسائیوں کے ساتھ کرسمس کا تہوار منا رہے ہوتے ہیں، عجیب، سمجھ نہیں آتی۔ اچھا یہ تہوار بھی جو ہے نا، تہوار کہیں یا یہ بھی جو ایک رسم ہے 31 دسمبر نیو ایئر نائٹ، یہ سارے کلچر عیسائیوں کے ہیں۔ 25 دسمبر کو کرسمس، وہ بھی عیسائیوں کا تہوار، اور 31 دسمبر کو نیو ایئر نائٹ کے نام سے جو جشن منایا جاتا ہے، اس کی بھی ایجاد عیسائیوں نے کی ہے۔ اور جتنے ڈے ہمیں دیے ہیں نا کلچر کے نام پر، ٹیچر ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے اور ویلنٹائن ڈے، اور یعنی کہ ہر ایک چیز کے لیے دن بنا دیا ہے، لیبر ڈے۔ ارے بھائی یہ کیا، یعنی کہ سمجھ سے بالا تر ایک چیز ہے بھائی، ان دکھلاووں کی ضرورت کس کو ہے؟ شریعت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں ٹیچر ڈے اور فادر ڈے اور مدر ڈے کوئی ایک دن منانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس تو ایک پورا نظام ہے۔ اگر تمہارے والدین اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو ہیں، تو تم ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کے دروازوں کو کھلواؤ، ان کے چہرے پر نگاہ ڈال کر حج اور عمرے کا ثواب پاؤ، ہے بھائی۔ ان کے سامنے اف تک نہ کرو، ان کے سامنے آواز اونچی کر کے بات نہ کرو، ان کے آگے آگے نہ چلو، ان کی خدمت کر کے ان کے چہرے کی طرف اچھی محبت کی نگاہ ڈال کے اپنے اللہ کو راضی کرو۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا شامل کر دی ہے کہ اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو اپنے والد کو راضی کرو۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ تو یہ تو ہمیں کوئی ایک دن کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو ہمارے ساتھ ایک نظام ہے پورا خاندانی، کہ بھائی روز کے اعتبار سے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کو خوش رکھنا ہے۔ کوئی ایک دن نہیں ہے کہ ایک دن والدین کے پاس جا کر ان کی جو ہے نا کیک کاٹ لیا، ان کے ساتھ اچھے سے وقت گزار لیا، اور وہ یہ بیٹا یہ سمجھ رہا ہے، اولاد یہ سمجھ رہی ہے میں نے حق ادا کر دیا۔ حق ادا پھر بھی نہ ہوا۔ اگر پورے سال، وہ ایک صحابی نے پوچھا نا کہ میں اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر میں نے پورا حج پیدل کروایا، کہا کہ جو اس نے تجھے پیدا کرتے وقت ایک تکلیف جو اس کو ہوئی تھی نا، ایک تکلیف تو بہت ہوتی ہے، لیکن جو ایک آہ نکلی تھی اس کا بھی حق ادا نہ کیا، تو نے اس کا بھی حق ادا نہ کیا۔ تو یہ کلچر ہمیں دیا جا رہا ہے کہ بھئی سال میں ایک دن ماں باپ کو پوچھ لو، بس وہ حق ادا ہو گیا۔ ایسے تھوڑی ہے حق ادا ہو گیا۔ ایک دن اولاد کو پوچھ لو، حق ادا ہو گیا۔ ایک دن جو ہے اپنے استاد کو پوچھ لو، حق ادا ہو گیا۔ ایک دن کسی مزدور کی اشجوئی کر لو، حق ادا ہو گیا۔ باقی پورے سال اس مزدور کی مزدوری کھاتے رہو، اس کو تنگ کرتے رہو، اس کو گالیاں دیتے رہو، اس کو حقیر سمجھتے رہو، حق ادا ہو گیا۔ ہمیں ان کلچر سے نکلنا ہے، ہمیں ان رسومات سے نکلنا ہے۔ اسلام نے تو ایک نظام دیا ہے ہمیں ایک خوبصورت ایک کلچر دیا ہے، ایک تہذیب اور ایک ثقافت دی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو ہم تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں بھائی دسمبر شروع ہو گیا، اب 31 دسمبر آنے والا ہے، تو ہم جشن کہاں جا کر منائیں گے؟ جن کے پاس پیسہ ہے وہ باہر ملکوں میں جاتے ہیں جہاں یہ جشن منائے جاتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں، ہانگ کانگ جاتے ہیں بھائی، سنگاپور جاتے ہیں، پیرس جاتے ہیں،
ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں یہ جشن بڑے شاندار طریقے سے منایا جاتا ہے، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پاکستان کے اچھے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں یہ جشن اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے، اور جن کے پاس بالکل بھی کچھ نہیں ہے وہ یہاں سی وی او پہ چلے جاتے ہیں، وہ ڈیفینس چلے جاتے ہیں، وہ کسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں، کسی کلب میں۔ یعنی کہ ہر آدمی اپنے انداز سے اس بدعت میں لگا ہوا ہے، اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ میں کس طرح نیو ایئر نائٹ کا جشن مناؤں، حالانکہ یہ دن تو بھائی 31 دسمبر یا آخری دن سال کا محاسبے کا دن ہے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے گا، تمہارا حساب لیا جائے گا۔ کیسے ہم اپنے ایک ایک ذرے ذرے کا حساب دیں گے؟ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ دو طریقے زندگی گزارنے کے، ایک اللہ کی چاہت کو پورا کر کے زندگی گزارنا، کامیابیاں ہی کامیابیاں، اور ایک وہ کہ اپنی چاہت کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، ناکامیاں ہی ناکامیاں۔ مثال کے طور پر قرآن میں تو بہت مثالیں ہیں، ایک فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑا تفصیلی واقعہ قرآن میں ہر جگہ ذکر ہے، اس سے کچھ باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا اور خالق کی خبر کو لے کر زندگی گزارنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب فرعون بچوں کو قتل کروا رہا تھا، کیونکہ اس کو ایک نجومی نے کہہ دیا تھا کہ بھئی تیرے سلطنت میں بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کا بیڑا غرق کر دے گا۔ اس نے بچے مروانا شروع کیے، ٹھیک ہے۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ماں کو یہ ڈر ہو گیا کہ یار یہ تو بچے کو تو مار دیا جائے گا۔ ماں اپنے عقل کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق سوچ رہی ہے کہ وقت کا بادشاہ فرعون وہ تو قتل کر دے گا بھی میرے بچے کو، اس کو میں کیسے بچاؤں؟ اللہ نے دل میں الہام ڈالا، دل میں بات القا کی کہ بھئی اس کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دو۔ خالق کی خبر کیا کہہ رہی ہے؟ خالق کی خبر یہ کہہ رہی ہے کہ صندوق میں بند کرو اور قبر میں ڈال دریا میں ڈال دو، اور اپنی عقل کیا کہہ رہی ہے کہ یار اگر میں دریا کے حوالے کروں گی، دریا کا پانی تو اس کو ختم، موت کے حوالے کر رہی ہوں، اور جس صندوق میں بند کر رہی ہوں کوئی سوراخ نہیں ہے کہ جس سے وہ سانس لے، تو اگر دریا سے بچ بھی گیا تو سانس گھٹنے سے مر جائے گا۔ اپنی عقل یہ کہہ رہی ہے، اپنی چاہت یہ کہہ رہی ہے، خالق کی خبر کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں، حوالے کرو۔ تو اماں جان نے خالق کی خبر پہ یقین کیا، اعتماد کیا، اس پر عمل کیا، حوالے کر دیا۔ دریا کی موجیں کہاں لے گئی اس کو؟ اسی دربار میں لے گئی، اسی جگہ لے گئی جو بچوں کو قتل کروا رہا تھا۔ اللہ نے وہیں پرورش کا انتظام کر دیا، اسی گھر میں جس گھر سے یہ نظام چلا کہ بچوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو خالق کا نظام ایسے چلتا ہے، خالق کا نظام ایسے چلتا ہے، عقل کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، خالق کی خبر کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے بہت سارے واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، فرعون کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جادوگروں کو بلایا گیا، سارے جادوگر آ گئے، سب نے اپنی اپنی کرتب دکھانا شروع کیے، سانپ بچھو اور پتہ نہیں کیا کیا بن گیا۔ ان سے کہا گیا بھئی پھینکو اپنی لاٹھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ لاٹھی پھینکوں گا تو یہ سانپ تو میرے پر حملہ کریں گے، کم از کم ایک لاٹھی تو ہے، اس سے میں اپنے سانپ کو ہٹا سکتا ہوں اگر یہ میرے اوپر حملہ کریں۔ خالق کی خبر کہہ رہی ہے نہیں، آپ پھینکیں۔ خالق کی خبر کیا کہہ رہی ہے؟ پھینک دیں، لاٹھی آپ کو پھینکنی ہے، یہ خالق کی خبر ہے۔ اعتماد کیا خالق کی خبر پر موسیٰ علیہ السلام نے، لاٹھی کو جیسے ہی پھینکا وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، سارے چھوٹے موٹے چلڑوں کو کھا گیا۔ کھا گیا کہ نہیں کھا گیا؟ تو اپنی خبر کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، اپنا جو ہے وہ نظام کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اپنی عقل کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، اپنی چاہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن خالق کی خبر پر اعتماد کر کے جو زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو ایسے کامیابیاں عطا فرماتے ہیں جیسے انبیاء کو عطا فرمائی۔ بات سمجھ؟ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں۔ خالق کی خبر کچھ کہہ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام، خالق کی خبر کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کو آگ کچھ نہیں کرے گی، ہے بھائی، اللہ نے دل میں بات ڈال دی، جب اللہ اس پہ راضی ہیں تو بس وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ میرے بہترین کارساز ہیں، میری حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن عقل کیا کہہ رہی ہے؟ اتنی بڑی آگ، اس میں تو دور سے بھی کوئی اڑتا ہوا جا رہا ہے وہ بھن کے نیچے گر رہا ہے، تو میں اس میں کیسے بچوں گا؟
خالق کی خبر کہہ رہی ہے نہیں، بردن و سلامن علی ابراہیم، اے ابراہیم یہ آگ آپ پر ایسی سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے گی، نہ اتنی زیادہ ٹھنڈی کہ آپ ٹھنڈ سے پریشان ہوں اور نہ یہ آپ کو جلائے گی۔ تو یہی تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے کہ اپنی چاہت کے مطابق بھی زندگی گزر ہی جائے گی، لیکن جو اللہ کی چاہت اور خالق کی خبر کے مطابق زندگی گزارے گا، دنیا میں بھی کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی کامیابی۔ تو یہ جو کلچر جتنے ہمیں دیے جا رہے ہیں، جتنی تہذیبیں ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں، اس میں بڑا کردار این جی اوز کا ہوتا ہے۔ این جی اوز کے ذریعے سے یہ نظام متعارف کرایا جاتا ہے، یہ سارے کلچر دیے جاتے ہیں۔ بھائی آہستہ آہستہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے آیا مدر ڈے کہ ماؤں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، خواتین کے ساتھ ظلم ہے، ان کو چار دیواری میں بند کر کے رکھا جا رہا ہے۔ یہ میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں اور ممالک کی ابھی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے لیا وہ کلچر، خواتین کے اس کلچر کو ہم نے لیا، نہیں ماؤں کا حق ہے اور یہ ہے، اور اچھا وہ حدیثیں بھی سنا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ماؤں کے بارے میں تو ہم تو خود کہہ رہے ہیں وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی بات کرنی ہے، اف بھی نہ کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ہمیں تو اللہ دعا سکھلا رہے ہیں کہ بھئی ان کے لیے تو ہر نماز کے بعد رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، لیکن ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں تو ان کا کلچر سمجھ آ رہا ہے کہ بھئی مدر کے لیے ہم نے ایک دن مختص کر دیا ہے، بس آج اماں جان آج آپ کی خدمت ہی کرنی، آج ہم آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ کیا حق ادا ہو جاتا ہے اس سے؟ نہیں ادا ہوتا، لیکن ہم نے اس کلچر کو لیا۔ ہمیں جو ہے فادر ڈے کا دن دیا گیا، ہم نے اس کلچر کو لیا۔ ہمیں جو ہے وومن ڈے کے نام سے جو 9 مارچ کو، اس میں تھوڑا سا اختلاف چل رہا ہے، کیونکہ جس طرح وہاں سے باتیں عجیب و غریب آ رہی ہیں کہ بے حیائی کے جو مظاہرے کیے جاتے ہیں، تو پھر کچھ ظاہر سی بات ہے مسلمان ملک ہے، یہ اسلامی ریاست ہے، رد عمل آتے ہیں۔ ہر 9 مارچ کو پھڈا فساد ہوتا ہے، ہر 9 مارچ کو آپ دیکھ لیں۔ باقی کلچر تو ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہیں، اس میں ہم لوگ اصل میں ملوث ہے نا، باپ کی ناراضگی کے، یعنی کہ باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، ماں کی خدمت نہیں کرتے، ماں کو دھکے دے کے گھر سے باہر، کتنے کیس ہیں دھکے دے کے باہر نکالا ہوا ہے اولاد نے، بیوی آئی ماں کو دھکے دے کے باہر نکال دیا، باپ کا انتقال ہوا ہے، اس کو پڑھ کر بخشتے نہیں ہیں۔ تو ان سارے کلچر میں ہم اس لیے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہم خود اس میں ملوث ہیں۔ اب یہاں یہ جو خواتین کے نام سے جو کلچر ہے 9 مارچ کا، اس میں ہم تھوڑا سا رد عمل کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کا نعرہ یہ ہے کہ اپنی جرابیں خود ڈھونڈ لو، اپنا کھانا خود گرم کر لو۔ اب ایک بندہ آفس جا رہا ہے، صبح وہ اپنا کھانا خود گرم کرے گا تو وہ آفس کی تیاری کب کرے گا؟ وہ موزے ہی ڈھونڈتا رہے گا۔ تو اس میں ہم لوگ تھوڑا سا رد عمل دکھا رہے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے اوپر ہی بات آ رہی ہے، حالانکہ بیوی کے بھی حقوق ہیں، ہر چیز کے حق اس کو دیا ہے اسلام نے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کا حق نہیں دیا۔ اور 1-2 دن کے لیے نہیں دیا کہ کلچر کے نام سے آپ 1-2 دن منا لیں، دکھلاوا کر لیں، ایک دن اماں جان کو دے دیا، ایک دن ابا جان کو دے دیا اور حق ادا کر دیا۔ ہر آن ہر گھڑی ہر ایک کا حق اسلام نے اس کو دیا ہے، اور ہمیں بھی یہ دینے کی، یعنی کہ شریعت جو ہے نا وہ پابند کر رہی ہے کہ آپ نے بھی ہر چیز کو اس کا حق دینا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں خرچ کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کی گہرائی میں اگر جائے نا، اس میں وہ کہتے ہیں نا عزت دو گے تو عزت ملے گی، وہ اس کا انگلش میں کیا ہے؟ انگلش میں ایک محاورہ ہے نا، عزت دو گے عزت ملے گی، ہاں، ڈیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ، کہ آپ کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی۔ اگر شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میری عزت کرے، میری فرما برداری کرے، پہلا قدم شوہر نے اٹھانا ہے کہ اس کو عزت دے، اس کو اپنا لباس سمجھے۔ قرآن نے اس کو لباس کہا ہے، اپنا لباس سمجھے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، تم سے جو خیر نکلے گی، اس میں صرف خرچ کرنا نہیں ہے کہ آپ نے اچھا خرچ کر دیا، نیک جگہ پہ لگا دیا، اللہ اس کا بدلہ تمہیں دیں گے، نہیں، اس میں ہر وہ چیز آپ کے اندر سے خیر کی کہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو بدلے میں آپ کو ملے گا، آپ کی معاشرت اچھی ہوگی۔ اولاد چاہتی ہے کہ ماں باپ اس کی عزت کرے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری عزت کرے، ہماری فرما برداری کرے، اولاد کو عزت دینا سیکھیں، کسی دوسرے بچے کے سامنے اپنے بچے کو بے عزت نہ کریں، اس کی غلطی پر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، تنبیہ کرنی ہے، اچھے انداز سے، اکیلے میں، دوسرے بچوں کے سامنے اس کو بے عزت نہ کریں۔
شوہر کو پہلے عزت دینی ہے، بعد میں اس کو عزت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ وہ دوبارہ لوٹاتے ہیں، فَهُوَ يُخْلِفُ، جو آپ دیں گے آپ سے اچھا نکلے گا، اللہ تعالیٰ واپس لوٹائیں گے آپ کو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں اور آپ کو شر لوٹ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو میں نے قرآن کی آیت سورہ منافقون کی پڑھی، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن، دوسری آیت کیا تھی؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ ہمیں اپنے سے خیر کے معاملے کرتے رہنے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے پھر ہم یہ تمنا کرتے رہ جائیں کہ اللہ مہلت دے دے، اب میں جو ہے نا اپنے سے خوب خیر نکالوں گا اور میں جو ہے نا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں سے بن جاؤں گا اور میں فرما برداری والی زندگی گزاروں گا، مجھے مہلت دے دے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اگر کسی کا وقت اجل آ گیا اس کے بعد مہلت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دربار ہر وقت کھلا ہے، ہر وقت 2400 گھنٹے کھلا ہے، کسی وقت اللہ کا دربار بند نہیں ہوتا سوائے ایک وقت کے، ایک وقت کے، اذ زاغت الابصار، کہ جب آنکھیں پھترا جائیں گی، جب یہ نزع کا وقت شروع ہو جائے گا، وبلغت القلوب الحناجر، کہ جب دل جو ہے وہ سینے کو آئے گا، اوپر کو آئے گا، نزع کا وقت شروع ہو گیا اور آخری ہچکی لگ گئی، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ کا دربار بند ہو گیا۔ اس سے پہلے پہلے اللہ کا دربار ہر وقت کھلا ہے اللہ سے صلح کرنے کے لیے۔ تو اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے دو چیزوں کو ہر وقت اپنے نظروں میں رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، سوچ میں رکھیں کہ جو وقت میں گزار چکا ہوں اس کا میں ہر وقت آڈٹ کرتا رہوں، ہر وقت آڈٹ کرتا رہوں کہ میں نے جو پچھلا وقت گزارا ہے کون سا لمحہ اللہ کی فرما برداری میں گزرا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کون سا لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزرا، توبہ استغفار کریں۔ اس ہچکی کے آنے سے پہلے پہلے کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، کہ جب موت کا نقشہ سامنے آ گیا اللہ کا دربار بند، پھر نہیں آپ کو توبہ کرنے کا موقع ملے گا۔ آج میرے پاس وقت ہے، آج میرے پاس وقت ہے، نئے سال میں داخل ہو رہا ہوں، اس کے لیے کون سی مسنون دعائیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائی ہیں کہ پچھلے پہ ندامت ہو، اگلے پر نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، پختہ عزم ہو۔ اچھا، کچھ دنوں پہلے خواجہ عبد المالک صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خانقاہ سراجیہ مالکیہ خانے وال سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس پہ توبہ کا جو انہوں نے کانسیپٹ بتا رہے تھے کہ ہم توبہ کو یہ سمجھے ہیں کہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیں اور آئندہ، یعنی کہ گناہ کو چھوڑ دیں، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیں اور زبان سے توبہ استغفار کر لیں۔ یہ تین باتیں تو ہمیں بتائی جاتی ہیں، ہم کرتے بھی ہیں، پچھلی پر ندامت، زبان سے توبہ استغفار کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم۔ پھر بھی لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں شام کو ٹوٹ جاتی ہے، شام کو توبہ کرتے ہیں صبح ٹوٹ جاتی ہے۔ تو توبہ میں ہم پکے کیوں نہیں ہو رہے؟ توبۃ نصوحہ والا جو ہے نا سرٹیفکیٹ ہمیں کیوں نہیں مل رہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور ادھر توبہ کی ادھر ٹوٹ گئی؟ تو یہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم توبہ مکمل نہیں کر رہے، ابھی بھی تین کام تو کر رہے ہیں، پچھلی پر ندامت ہے، اگلی پر نہ کرنے کا پختہ عزم ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور زبان سے استغفر اللہ کہہ کر توبہ کر رہا ہے، لیکن ابھی بھی مکمل کام نہیں کر رہا۔ وہ اسباب، وہ چیزیں جو گناہ کی طرف لے جانے والی ہیں، جس سبب سے یہ گناہ ہوا تھا، ان سبب کو ابھی چھوڑ نہیں رہا، ان سبب کو بھی چھوڑنا ہے، ان راستوں واسطوں کو بھی چھوڑنا ہے، ان طریقوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، تب جا کر وہ توبۃ نصوحہ میں داخل ہوگا۔ توبہ تو کر رہا ہے لیکن اسباب وہی اختیار کیے میں۔ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، توبہ تو کی تھی کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن جیسی موقع آیا پھر وہی ناک کا مسئلہ آ گیا، پھر وہی کلچر کا مسئلہ آ گیا، پھر وہی تہذیب کا مسئلہ آ گیا، پھر وہ اللہ رسول سے ہٹ کر پھر اپنے کلچر کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ توبۃ نصوحہ نہیں ہوگا۔ توبۃ نصوحہ یہ ہے کہ پچھلی پر ندامت ہو، زبان سے استغفار بھی کرتا ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور وہ سبب اور وہ اسباب، وہ راستے، وہ واسطے جو گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں ان کو بھی چھوڑنے کا عزم ہو، اور ان کو چھوڑ دے،
چھوڑ دے. یہ اور آئندہ کی پلاننگ کرنی ہے. نیا سال شروع ہونے والا ہے. دعا اللہ کے نبی نے سکھلائی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ادخلہ علینا, اے اللہ یہ سال مجھ پر ایسے داخل فرما, ایسے داخل فرما. کیسے؟ بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان. کتنے بہترین الفاظ کہ اللہ یہ سال جو میرے اوپر داخل ہونے والا ہے اس کو میرے لیے امن والا بنا. اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہر طرح کے امن کی ہمیں ضرورت ہے. ایک تو دنیاوی خطرات سے ہم امن چاہتے ہیں نا, کوئی ڈکیتی نہ ہو جائے, چوری نہ ہو جائے, رہزنی نہ ہو جائے, کوئی قتل و غارت گری نہ ہو جائے, اس سے اللہ مجھے امن دے دے. اور ایک آخرت کا جو خوف اور آخرت کی جو ایک ہولناکیاں ہیں اور جو آخرت کے مناظر ہیں اور آخرت کی جو سزائیں ہیں, اے اللہ اس سے بھی امن دے دے. کیسی بہترین دعا ہے, بالامن والایمان. کتنی بڑی ایمان کی دولت ہے. یا اللہ یہ جو نیا سال ہے, پچھلے سال بھی میں ایمان والا کسی درجے میں رہا, آئندہ سال بھی مجھے ایمان والا بنا دے, ایمان کے ساتھ میری زندگی گزروا دے. اگر اس سال میری موت لکھی ہے, ایمان پر میرا خاتمہ فرما دے. بالامن والایمان والسلامتی, سلامتی والا سال بنا دے. ہر طرح کی سلامتی, دنیا کے اعتبار سے بھی, آخرت کے اعتبار سے بھی. میں وہ کام دنیا میں کروں جو تجھے راضی کرنے والے ہوں, وہ کام میں دنیا میں کروں جو معاشرے کو راضی کرنے والے ہوں, معاشرے کو بنانے والے ہوں, سنوارنے والے ہوں. ان شر سے میری حفاظت فرما, میرے شرور سے دوسروں کی اور دوسروں کے شرور سے میری. سلامتی والا سال. ورضوان من الرحمانی, پھر فرمایا اے اللہ یہ سال میرے اوپر ایسے داخل فرما کہ تیری رضا کے ساتھ ہو, کہ تو راضی ہو جائے. وجواز من الشیطان, اور شیطان جو بڑا دشمن ہے, یا اللہ اس سے پناہ کے ساتھ میرا یہ سال گزروا دے. کیسی بہترین دعا ہے. یہ کام کرنے کے ہیں, اور جو کام ہم جس کی تیاری کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اس کلچر کو چھوڑنا ہے. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ عیسائیوں کا کلچر ہے, یہ یہودیوں کا کلچر ہے, یہ مشرکیوں کا کلچر ہے. مسلمانوں کا کلچر یہ ہے کہ دعا مانگو, پچھلی پر ندامت ہو, آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو, ان راستوں واسطوں کو چھوڑ کر, اور پھر نئے سال میں داخل ہو اس دعا کے ساتھ. پھر بتاؤ اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ وہ کام کیے جو نبی کو پسند ہے, وہ کام چھوڑ دی جو ہمیں پسند ہے, وہ کام کیے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے, ان کو محبوب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کام محبوب ہے. یہ دعائیں سکھلائی ہیں, جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں نا, معصور دعائیں, کتابیں تو مل جاتی ہیں, یہ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ صبح اٹھنا ہے تو صبح اٹھ کر دعا پڑھنی ہے. اللہ کی نعمت تھی نا, سو گئے تھے پھر اٹھ گئے, اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی. صبح کی دعا الگ ہے, سورج نکلنے کی دعا الگ ہے, شام کی دعا الگ ہے, صبح شام کی خاص دعا الگ ہے, جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا الگ ہے, نیا کپڑا پہننے کی دعا الگ ہے, بیت الخلاء جانے کی دعا الگ ہے, نکلنے کی دعا الگ ہے, وضو کر رہے ہیں وضو کرنے کی دعا الگ ہے, وضو کے درمیان میں دعا الگ پڑھنی ہے, بعد میں دعا الگ پڑھنی ہے, اور مسجد میں داخل ہونا ہے دعا پڑھنی ہے, مسجد سے نکلنا ہے دعا پڑھنی ہے. یہ تمام ہمارے 24 گھنٹوں کے اوقات اگر دعاؤں کے ساتھ ہو تو اس کا تعلق اللہ سے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ اس کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے ہٹ سکتا ہے, جو ہر وقت 24 گھنٹے ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول سے ٹچ میں ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسا کہ نئی نویلی دلہن ہوتی ہے نا, نئی نویلی دلہن, تھوڑا سا بات سنگینی کی طرف چلے گی, ہر ایک کے چہرے جو ہے نا بڑا عجیب ہو گئے, تھوڑا سا ماحول کو چینج کرتے ہیں. ایک نئی نویلی دلہن ہوتی ہے, وہ جب گھر میں آتی ہے تو اس کو ہر وقت اپنے شوہر کی, جو نئے شوہر نامدار ہوتے ہیں اس کی فکر ہوتی ہے. جب وہ گھر سے جا رہا ہوتا ہے تو ابھی وہ راستے میں ہوتا ہے, جی آفس پہنچ گئے, خیریت سے آفس پہنچ گئے؟ وہ کہتا نہیں میں پہنچنے والا ہوں. آفس پہنچ گئے؟ ہاں بھائی. آفس پہنچ جاتا ہے, پھر فون آتا ہے لنچ کے ٹائم, آپ نے لنچ کر لیا؟ جی بھائی کر لیا. اب 4 بجے فون آتا ہے, جی آپ نے چائے پی لی شام کی؟ جی پی لی. اچھا راستے میں ہوتا ہے, جی آپ خیریت سے واپس نکل گئے؟ جی نکل گئے. گھر تک پہنچنے تک وہ اس کو 10 فون کر لیتی ہے. کتنے فون کر لیتی ہے؟ 10, کہ ہر وقت میں اپنے شوہر کے ٹچ میں رہوں. اور اگر جو خاتون ایسا نہیں کرتی, ٹچ میں نہیں رہتی, تو شوہر صاحب پھر ادھر ادھر جاتے. شوہر جب اتنے ٹچ میں رہے گا تو وہ یہ کہے گا بھائی اس کو تو ہر وقت اپنی بیوی سوار رہے گی نا ذہن پر, اس کو پھر ادھر ادھر کے خیالات نہیں آئیں گے, ادھر ادھر منڈلائے گا نہیں, ہر وقت ٹچ میں. تو ہم ان دعاؤں کے ذریعے سے, ان اعمال کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول سے جب ہر وقت ٹچ میں رہیں گے تو کون سا فتنہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی بھی فتنہ آ جائے. ہم تو ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں, نہ ہمیں جنات تنگ کریں گے نہ ہمیں انسان تنگ کریں گے. انسانوں سے بچنے کے لیے بھی دعائیں ہیں اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے بھی
دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا خوب اہتمام کریں اور اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک عربی شاعر کا بڑا اچھا ایک مکالمہ کل میرے پاس میسیج میں آیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہوگا تو ہم عزت دار کہلائیں گے۔ مال اور رزق کی بات کر رہا تھا کہ رزق کا مفہوم اور اس کا جو مطلب ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ ہم نے اس کو صرف مال کے ساتھ جوڑ دیا کہ اللہ نے اگر کسی کو رزق دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت مالدار ہے۔ یہی ہے نا بات ذہن میں کہ اگر کسی کے پاس رزق وافر مقدار میں ہے تو ہم اس کو کیا سمجھتے دنیاوی لائن سے کہ وہ بہت پیسے والا ہے، بہت مالدار ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یبسط الرزق، اللہ نے پھیلایا اس رزق کو کس صورت میں؟ خوبصورت بیوی کی صورت میں، خوبصورت والدین کی صورت میں، خوبصورت اولاد کی صورت میں، خوبصورت جسم کی صورت میں، خوبصورت زندگی کی صورت میں، خوبصورت دوست احباب کی صورت میں، خوبصورت معاشرے کی صورت میں۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کے پاس والدین ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ کسی کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس صحت بہت اچھی ہے، خوبصورتی اس کے پاس بہت اچھی ہے، اس کے اندر کے اپنے اخلاق بہت خوبصورت ہیں، وہ ساری دنیا جیت لے گا۔ جس کے پاس والدین ہیں وہ ساری دنیا جیت لے گا۔ جس کے پاس دوست احباب اچھے ہیں جو اس کے ساتھ ہر وقت مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ پوری دنیا جیت سکتا ہے۔ مال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس کے پاس خوبصورت پاکیزہ مطہر طاہرہ بیوی ہے، فرما برداری کرنے والی، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کتنا بڑا وہ مالدار ہے۔ اگر مال ہے والدین نہیں ہیں، اگر مال ہے اولاد نافرمان ہے، اگر مال ہے اندر اخلاق اچھے نہیں ہیں، بد اخلاق ہے، اگر مال ہے خوبصورتی نہیں ہے، صحت نہیں ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، مریض ہے، مال بہت ہے، تو مال کا ہونا یہ رزق کی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ رزق کا مفہوم اللہ نے بڑا وسیع رکھا ہے، اور لمن یشاء ویقدر، یہ جسے اللہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہم نے سمجھا نہیں، اصل میں ہم نے رزق کو بہت ہی اپنی ظرف کے مطابق صرف پیسے کو رزق سمجھا کہ میرے پاس اگر پیسہ زیادہ ہے تو میں مالدار ہوں۔ نہیں، اچھے اخلاق آپ کے پاس ہیں، آپ بہت مالدار ہیں، اچھی سیرت آپ کے پاس ہے، آپ بہت مالدار ہیں، والدین آپ کے پاس ہیں، آپ بہت مالدار ہیں، اچھی بیوی فرما بردار آپ کے پاس ہے، بہت مالدار ہیں، اولاد فرما بردار ہے، بہت مالدار ہیں۔ ان سے جا کے پوچھو جن کے پاس صحت نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، جو مریض پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس بیوی ہے فرما بردار نہیں ہے، نافرمان ہے، اور جن کے پاس اولاد ہے لیکن نافرمان ہے، ایسے والدین سے ہم خود ملاقاتیں کر چکے کہ آگے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایسی اولاد سے اولاد نہ ہوتی ہے اچھا تھا۔ تو یہ بھائی اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے صحت دی ہے، زندگی دی ہے، اور یہ سارا معاشرہ اچھا دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ جب شکر آدمی زیادہ کرتا ہے اللہ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں، اور اللہ کی جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، وہ نعمت زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ چند روزہ زندگی گزرے اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر، نزع کا عالم جب طاری ہو، زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔